آپ کا؟ نہیں 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 نہیں، یہ سوال نہیں ہے، یہ ایک ڈفرنٹ سوال ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ کے پاس بھی ہے. ڈیورنگ دا پیریڈ اس نے بلاسفیمس الفاظ بولے ہوئے ہیں محمد صاحب کے خلاف، بلاسفیمس کلمات بولے ہوئے ہیں محمد صاحب کے خلاف، اس کی شرعن سزا کیا ہے؟ دیکھو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، آپ سوال سمجھ گیا ہوں کہ اگر ان بٹوین جو انہوں نے ایکس مسلم اور مسلم ہونے کے درمیان جو بلاسفیمی ورڈنگ کہی ہے، اس کی شریعہ کے حساب سے کیا سزا بنتی ہے یا کیا ان کے پر قانون لاگو ہوتا ہے، یہی بولا ہے نا آپ نے؟ بالکل یہ نہیں. اچھا جو آپ کا پہلا والا سٹانس تھا نا، وہ یہ تھا کہ اس دوران میں اس دوران کی سزا کیا؟ دوران کی سزا نہیں، دوران کی کوئی سزا نہیں. نہیں، اس کے بعد جب مسلمان بن گئے تو ان کی اس ٹائم کی سزا کیا بنتی ہے؟ اگر انہوں نے بلاسفیمس کلمات کہے، اسلام اگر کو نہیں کیے نا، ہاں اگر انہوں نے نہیں کہے تو اس کی سزا کوئی نہیں ہے. یہ مجھے بھی پتا ہاں تو ہے، ایک بندے نے اسلام چھوڑا، ڈیفینیٹلی اسلام میں واپس آ گیا، ڈز ناٹ میٹر. لیکن اس دوران میں 3 مہینے 6 مہینے سال 3 سال ویسے 5 سال ایڈم آپ لوگ تو کنیکٹڈ ہو مسٹر سچوالا کے ساتھ، آپ کے پاس تو تھوڑی بہت انفارمیشن ہوگی. سر میرے پاس میں بھی کچھ نہیں وہی سے بولوں گا، وہ انہی خود سورسز بولیں سے گے. آئی ہے. نہیں وہ خود بولیں گے اوکے آگے. ابھی اوکے وہ آپ جیسے جہادیسٹ کی وجہ سے چھپے ہوئے ہیں، تو ابھی میں کچھ نہیں کہوں گا. جب وہ آئیں گے تو جب خود بولیں مسجدوں گے. سے اعلان تک کروا دیا یار تم لوگوں نے ان کے لیے. سر وہی تو کہہ رہا ہوں نا، آپ جیسے جہادی جو ہیں وہ ان کے خلاف پڑے ہوئے ہیں، تو ابھی وہ جب خود آئیں گے تب بول دیں گے. سر صرف ان کے خلاف نہیں تھے، ان کی پوری فیملی کے خلاف تھے. یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ مجھے بھی پتا تو ہے. سر میں یہی یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے نالج رکھتا ہوں. اما اور یار یہی تو بول رہا ہوں نا سر، یہی تو بول رہا ہوں نا سر. سر دیکھیں نا، فیملی کو بھی، بچوں کو بھی، اچھا خیر بڑوں کو بھی، اچھا خیر پتہ ہے کیا ایڈم، یہی بات تھی جو میرا پہلا اسٹینڈ تھا. ابھی جو میں نے ریپیٹ کرا، بھائی کو بھی ریپیٹ کرا میں نے، ان کو جو بھائی بھی مجھ سے بات کر رہے تھے، انڈیا کے وہ بہترین مسلمانوں کو تو ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ جو مرتد کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے. تو یہی تو بات تھی. ہم یہ نہیں کہہ رہے، کلیم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آ کے ماریں گے. ہمارا کلیم یہی تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ بہترین مسلمان سامنے آئیں گے جو مرتدوں کو شریعت کے حساب سے ان کے انجام تک پہنچائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم کہ بہت جلدی سامنے آ گئے. اور اگر ایسا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے، اور اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہے. الحمدللہ. پلیز سر کنٹینیو. کوئی بات نہیں سر، کوئی بات نہیں سر. وہ ایک بات کی بات ہے، آپ کی خوشی کا انتہا کا ٹھکانا کوئی نہیں، لیکن اس نے ثابت کیا ہے کہ اسلام ایک پیسفل ریلیجن نہیں ہے، بلکہ قتل و قتال کا ریلیجن ہے. اور میں اس سے بہت خوش ہوں کہ ایک اور طریقے سے ہمیں ایکسپوز ہوا کہ اسلام سے زیادہ قتل و قتال والا ریلیجن کوئی نہیں ہے، رادر اٹ از اے کلٹ. لیکن چلیں وہ ایک بات کی بات ہے. ابھی جو میں نے آپ کو سوال کیا نا، اس کی طرح ہوم ورک کر کے ضرور آئیے گا اور ضرور ہمیں بتائیے گا، تاکہ نہیں تمام تمہاری لوگ اسٹریم مستفید ہے، ہو سکیں. تمہاری ایک سیکنڈ، تم اسٹریم کے اوپر ابھی کرو گے یا تم مجھے ٹائم دو گے؟ میرے پاس اس تک سر آپ ٹائم تھوڑا لے سا لینا، ڈنر کا بھی آپ ٹائم ہے ٹائم لیں میرا. سر، آپ ٹائم لے، کل آ کے بتا دیجیے گا سر. اگر آج نہیں تو کل بتا دیجیے گا، پرسوں بتا دیجیے گا. آپ کون سا جانے والے ہیں کہیں؟ چلو کوئی ہمیں تم جلدی اپنی نہیں ہے. اسٹریم آن کرو، تم اپنی اسٹریم آن کرو، کل تمہاری اسٹریم پہ آتے. ہاں وہ سر، وہ میں بالکل کل نہیں ہے سر، وہ ہاں وہ بھی آن کریں گے. ڈونٹ یو وری، ڈونٹ یو وری. اچھا کوئی بات نہیں. ہمارے ایک آزاد بھائی بھی جڑے ہیں، آپ شاید ہی مسلم ہیں. آزاد بھائی آپ کا سواگت ہے اسٹریم میں. بہت بہت مہربانی، تھینک یو تھینک یو. جی کیا بولو گے لوگ سر آپ بات کر رہے تھے، میں سن رہا تھا. آپ لگے رہے، میں آپ کی باتوں کو سن کر ہی اس کے بعد جواب دوں گا. ہمارے ایک پاکستان سے بھائی بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو ابھی آدھا گھنٹے کا ٹائم مانگ رہے ہیں. اچھا اس پہ آزاد جی آپ کو پاکستان سے ہو کیا؟ آپ مسلم ہیں نا؟ ایک منٹ، جی آپ نہیں مسلم ہیں جی، تو آپ کو اس پہ کیا کہنا ہے؟ یہ جو سر تن سے جدا والی بات ہے، آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ آواز دب گئی یار، آواز دب گئی ہے. یہ خان صاحب نہیں ہے یہ مرزا صاحب کا ذرا میسج ہٹائیے گا اور مرزا صاحب کو اسٹریم میں لے کے آئیے گا. مرزا صاحب ہمارے بہت اچھے صاحب ہیں. میں ذرا یہ بھائی کا نام دیکھنا چاہ رہا ہوں. یہ وہی خان ہے نا؟ یہ وہی خان ہے جو آتا ہوتا ہے ساحل کے چینل پہ، یا کوئی اور ہے؟ کون سا؟ کوئی الگ ہے، کوئی اور الگ خان ہے. ہے؟ نام پڑھ لیا ہو لیکن نام نہیں بولوں گا میں. آزاد، ہاں یار یہ وہ اگر کوئی اور ہے تو بس پھر وہی بات ہے نا، یہ وہی ہیں ٹھلے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں. نہیں آپ غلط بیان ہی کر رہے ہیں بالکل. اچھا ٹھیک ہے یار، آپ نہیں ہیں وہ مان لیا نا. آگے چلیں، آگے چلیں. بالکل مرزا صاحب کو لیں، مجھے مرزا صاحب کی باتیں سننی ہے. مرزا صاحب کی باتیں سننی ہے آپ نے؟
جی 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 بالکل مرزا یار صاحب. تمہاری آواز اتنی جانی پہچانی ہے، اصل نام سے آؤ نا. میرا اصل نام ہی یہی ہے بھائی. تم میرے سے پہلے بات کر چکے ہوئے ہو؟ جی نہیں بالکل. چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اچھا اسلام میں آپ کو ویسے میں نے جھوٹ بولا جاتا ہے. نام بھیجا ہوں میں نے، اصلی نام ان کا ڈسکارڈ پر دیکھ لیجیے آپ. اوکے. ایڈم بھائی ترنت جیمس بانڈ بن گئے، تم میرے سے پہلے بات کر چکے. اچھا غالب آ گیا. غالب کے پر غالب کو ایک بات بتاؤ. اچھا غالب جو نا آج سے کوئی یہ سلیمانی جلیبی پہ پہلے غالب پچھلے ہفتے کی بات ہے. اچھا بیچارہ وہ پتہ نہیں کون تھا بندہ، مجھے یاد نہیں ہے اس کا نام. اس کی آڈیو تو میرے پاس ریکارڈ ہے. نہیں زبیر نہیں. زبیر تو جھوٹا آدمی ہے. میرا تو دشمن مجھے منافق نہیں کہہ سکتا. میرا تو دشمن، میری فیملی والا، میرا دوست، میرا کیا نام آفس کا کلیگ، میرے بیوی بچے مجھے منافق نہیں کہتے. میرے یعنی کہ مخالفین، تم لوگ مرتد میرے کو منافق نہیں کہہ سکتے ہو کہ میں نے کبھی آ کے دوسری بات رکھی ہو. کیا تم لوگوں میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج تک علی بھائی آپ نے فلاں ٹائم پہ یہ بولا تھا اور فلاں ٹائم پہ یہ بولا تھا؟ آپ لوگ ایک 50 سٹریموں کے اندر گھنٹوں کے حساب سے میں بیٹھا ہوں. تو زبیر وہ اپنے طور پہ کہہ رہا ہے میں کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں منافق ہو جاؤں. یار میں آپ کو ایسا بتاؤں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سر میں آپ وہ کی گواہی جھوٹا آدمی ہے. وہ میں آپ کی گواہی دیتا ہوں. پبلک کے محمد صاحب اندر ایک سیکنڈ رکیں تو صحیح ہے، رکیں تو صحیح. یہ زبیر تو ویسے ہی چول انسان ہے، اس کو چھوڑیں آپ. اس کا استاد بھی چول ہی ہے. سر آپ کی تو میں گواہی دیتا ہوں کہ جو شرع اور حدیثیں ہیں، جتنا صحیح آپ اس کو بیان کرتے ہیں اتنا صحیح ہارڈلی ہی کوئی انڈین کبھی بیان کرے گا. ہاں پاکستان میں سے کوئی اسٹرانگ بندہ آئے نا کسی جماعت سے تعلق رکھنے والا، وہ بھی آپ ہی کی طرح بیان کرے گا. وہ پاکستان میں بھی آپ ہی اتنا بیان کرتا ہے. انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ انتہائی دوغلے، جھوٹے، مکار اور ان پڑھ مسلمان ہیں، اور ان کو امب کا نہیں پتا کہ اسلامک شرع کے اندر اور حدیثوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو میں سر آپ کے ساتھ بالکل کھڑا ہوں اس معاملے میں کہ ایٹ لیسٹ آپ ہپوکریٹ نہیں ہیں کسی بھی سلسلے. اچھا میں وہی کہہ رہا ہوں، میرا مخالف، میرا دشمن بھی مجھے منافق نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کو بولا ہو، کچھ بولا ہو اور میں بعد میں مکر گیا ہوں یا بدل گیا ہوں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک منٹ سواگت ہے آپ کا، سواگت ہے آپ کا ہماری اسٹریم پہ. جی بھائی شکریہ. جی علی بھائی میں نے کیا کہا تھا کبھی آپ نے مجھے گالی تم نے لاسٹ اسٹریم میں مجھے منافق بولا کہ تم نے مجھے منافق بولا تھا. علی بھائی آپ نے یہی بولا تھا. ایڈم بھی موجود تھا. کیوں بولا تھا پتا ہے؟ کیونکہ جب میری ساحل بھائی کے چینل پر بات ہوئی تھی تم سے، تو تم نے مجھے کہا تھا تم مسلمان نہیں ہے. بھائی ہم تو دل ٹھوک کے کہتا ہوں میں مسلمان ہوں میرے بھائی. تو پکا منافق ہے، میں اب بھی کہہ رہا ہوں. منافق کی ڈیفینیشن آتی ہے. چلو ایک منٹ پہلے سے منافق کی ڈیفینیشن تو لے لیں یار. ایک منٹ ایڈم، چلو اس کی حمایت کے لیے کوئی بندہ تو آ جائے نا میرے سامنے. چلو مرتدی آ جائے، بولے کہ یار یہ کیا نام ہے اس کا جو بھی ہے واٹ ایور، یہ اس کی حمایت کرتا ہوں. ہاں بھائی علی بھائی منافق بندہ ہے. کوئی ایک بندہ مرتد آ جائے میرے کو بول دے کہ یار یہ منافق ہو تم. اس کی حمایت میں ایک بندہ آ جائے. میں کہہ رہا ہوں ہلو مرزا غالب بول دے کہ ہاں یار علی بھائی منافق ہے. محمد صاحب میں آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ آپ سے برا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، لیکن آپ منافق نہیں ہیں. اور میں بولوں علی بھائی میری نظر میں آپ ایک دم کٹر دھاردار دانت والے ایمان والے ہیں. منافق تو ہے ہی نہیں. ماشاء اللہ. بے شک مجھے ایک مسلمان کو ایسے ہی ہونا چاہیے اپنے مذہب کو لے کے، بھلے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کسی بھی مذہب کا تعلق رکھنے والا ہو، اپنے مذہب کو لے کے اتنا ہی دھاردار ہونا چاہیے. یہ مذہب ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ اس کو آج صبح چھوڑ دو شام کو اختیار کر لو. آپ اتنا کچھ، یعنی کہ میں کہتا ہوں ہندو بھی ہو، ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مذہب کے اندر ہو نا تو اپنے مذہب پہ قائم رہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہندو مسلمان ہو جائے، مگر اپنے دھرم کے اندر ہو نا تو اس پہ قائم رہو. جو اپنے مذہب یہاں پہ جو آپ نے بات کی ہے نا وہ تھوڑی سی غلط ہو گئی، کیونکہ محمد صاحب نے تو کہا تھا حدیث کے مطابق ہر کسی کو مذہب اسلام میں لے کر آؤ. آپ نے کہا یار ہندو ہے تو ہندو ہی رہے. دیکھو میں تبلیغ نہیں کر رہا،
میں تبلیغ نہیں کر رہا, وہ نہیں تبلیغ سر, کا محمد صاحب کام نے ہے. کہا تھا چاہے زنجیروں کو گردن میں ڈال کے کتوں کی طرح, یہ میں نے ایڈ کیا بریکٹ کے اندر, کتوں کی طرح گھسیٹ کے لے کے آؤ مذہب اسلام میں سر, یہاں تک لکھا ہوا ہے سر. دیکھو کام چل رہا ہے, بہترین مسلمان ہیں مجھ سے, یہ واجدی صاحب جیسے بہترین مسلمان ہیں جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں, لوگ سر آتے ہیں. مسٹر سچ واجدی والا صاحب کا کو بھی آپ دماغ, صحیح مسلمان کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی مسٹر سچ والا کو آنے تو دیں نا, نہیں سامنے نہیں آنے ان کو دیں, چھوڑے, وہ آپ پہلے کو مجھے بتائیں گے. واجدی صاحب کے بارے میں بتا دیں, آپ واجدی صاحب کو ایک سچا مسلمان کہتے ہیں؟ الحمدللہ, اچھا, الحمدللہ. واجدی صاحب کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس میں مرتدوں کی سزا قتل نہیں ہے. اب کیا کہیں گے؟ اس پہ تو تم غلط پیش کر رہے ہو بھائی, حدیث تم نے حدیث ہی نہیں سمجھی. اچھا نہیں نہیں, زبیر سے بات ہی نہیں ہو رہی یار, تم تو ابھی ٹینٹے بند کرو نا, یعنی کسی انسان سے بات میں نے کرنا تو یار واجدی تم صاحب کو یہ کنگر سے سنا میں نہیں کیا ہے نا بات کروں یار. ایڈم, میں نے یہ واجدی صاحب کو بولتے بھی نہیں سنا. اب تم نے سنا ہے, تم نے اپنا, تمہاری کال ہے, کبھی واجدی صاحب کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا تو میں بالکل سوال رکھوں گا ان کے سامنے. بالکل, ایک اگر دفعہ آپ کے رکھیے گا. پاس کوئی ہاں اسٹریم کا کوئی لنک ہے تو مجھے بتاؤ, میں جی جی سنوں گا. میں ہاں میں تو بھائی اپنی شریعہ کے اوپر کھڑا ہوا ہوں, کسی کی جی کال پہ نہیں کھڑا ہوا, نہ میں کسی کے کیا نام وہ بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں, یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ انہوں نے جواب دے رہے, میں نے نہیں جواب دینا. لیکن سر آپ نے ان کی پیروی کی نا, ان کی حمایت کی, اس لیے میں نے پوچھا, ورنہ میں کبھی بھی آپ سے کسی اور کے میں بارے میں نہ پوچھوں. ان کی آپ نے ان کی 50 حمایت کی. چیزیں, نہیں میں اس دن بھی ساحل کے ساتھ بھی یہ کہہ رہا تھا, ساحل صاحب کو بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ساحل صاحب آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے ریفرنس غلط دیا, ڈزنٹ میٹر, ہو سکتا ہے روانی میں غلط دے گئے ہو. میں آپ نے مجھے بولا کہ کیا نام یہ حدیث موجود ہے, آپ نے اس دن حدیث سامنے رکھی, ایسی بات ہو رہی تھی نا, میں نے کہا جی میں حدیث پہ جاؤں گا, پھر میں واجدی صاحب پہ نہیں جاؤں گا. بات یہ آ رہی ہے کہ واجدی صاحب نے اس وقت روانی میں ایک, کیونکہ ان کے پاس ریفرنس موجود نہیں تھا, انہوں نے روانی میں بول دیا, ان کے منہ سے نکل گیا کہ جی یہ اس میں فلاں جگہ لکھی ہوئی ہے, جبکہ وہ وہاں پہ نہیں تھی, آپ نے ثابت کر دیا. میں نے ساحل صاحب کو یہ کرتا ہے کہ اسٹریم کریں, چیلنج کریں ان کو, سر یہ منع بات کون لمبی کر رہا ہوتی ہے. جا رہی ہے نا سر, چھوڑیں اس بات کو, بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. بہرحال آپ واجدی صاحب سے یہ ضرور جواب لیجیے گا, کبھی بھی جب بھی زندگی میں موقع ملے آپ کو, ان سے یہ سوال کر کے اس کا آنسر ضرور لیجیے گا. کیونکہ جو ان کے ساتھ دوسرے والے بھائی تھے نا, وہ کیا نام ہے, مفتی دوسرے والے, جنہوں نے پہلی ڈیبیٹ کی تھی, جن کو میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ اللہ گمراہ کرتا ہے پہ ڈیبیٹ کرو. فضل جی ہمدرد صاحب, ہاں, فضل انہوں ہمدرد. ہاں سر, ان کی تو کئی ویڈیوز ہیں جن میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بکواس ہے اور جھوٹ ہے, ان کی تو اوپن ویڈیوز ان کے یوٹیوب چینل پہ پڑی ہوئی ہیں. یار میں نے ہم ان تو کو فالو, بات ایڈم آپ بات ہی سمجھ رہے ہو یار, میں کسی کا دیندار تو نہیں ہوں نا, سر میں کب ہوں, اپنی شریعت پہ کھڑا ہوا ہوں, میرے ایک سے محمد میں اپنی صاحب, شریعت پہ کھڑا ہوا ہوں. ہر پیارے بھائی بندے سن کی لیں, اپنی اپنی کال ہے نا. پیارے بھائی سنیں, میں نے آپ کو کبھی ان کے لیے نہیں کرایا, لیکن جب آپ کسی کو پرموٹ کرتے ہیں نا, تو پھر اس کی ٹیچنگ کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ نے پرموٹ کیا یہاں پہ آ کے نا, اس وجہ سے میں نے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے عقائد اور آپ کے عقائد میں فرق ہے, میں نے یہ بولا آپ کو. اچھا مجھے یہ بتائیے سر, آپ سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, مجھے یہ بتائیے, اسلامک شرع کے اندر اگر آپ کی بیٹی کی شادی ہو جائے, اسلامک شرع کے اندر جب آپ کی بیٹی کی شادی ہو جائے, تو کیا آپ اس کو پیٹ سکتے ہیں شادی کے بعد؟ آدم بھائی اور بگیسٹ فول. کوئی بات نہیں میرے پیارے بھائی, کیا آپ سر پیٹ سکتے ہیں اس کو اس کی شادی کے بعد؟ سمپل سوال ہے, کون سا مسلمان مومن یہاں بیٹھا ہے, 3 مسلمان مومن بیٹھے ہوئے, کوئی جواب دے سکے تو. نہیں ایڈم, آپ وہ بات کر رہے ہوتے جو ہمارے پاس نالج نہیں ہوتی نا, تو پھر اس کے اوپر خاموشی بہتر ہوتی ہے. اب آپ نے پہلے والا سوال کرا کہ وہ ان بٹوین والا, ایکس اور ایکس مسلم والا, تو اب میں نے اس وقت بھی خاموشی اختیار کری. میں نے آپ کو, اب آپ کے پاس جو نالج ہے, میں تو بار بار مسلمانوں کو یہ کہتا ہوں, واجدی صاحب نے بھی یہ کہا کہ آپ لوگوں کی نالج کو بیٹ نہیں کر سکتا میرے جیسا عام انسان, اس کو تو اس اسٹریم میں آنا ہی نہیں چاہیے. میں اسی لیے کسی بحث میں نہیں پڑتا, میں اپنا موقف رکھتا ہوں اور اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ جو بات کر رہے ہو, وہ نو ڈاؤٹ کہ آپ کے پاس علم بہت زیادہ ہے, اس کے اوپر میں بحث نہیں کروں گا. ٹھیک ہو گیا سر. تو اسلام, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اسلام کہتا ہے مارو اور قتل کرو. ہر لحاظ سے اسلام صرف اور صرف زندگی کی امانت دیتا ہے صرف اس کو جس نے اللہ اور اس کے رسول کو نہ صرف یہ کہ اپنایا, بلکہ اس کی ہر تعلیم کو آنکھ بند کر کے, سبڈیو ہو کے, سبمٹ کر کے اسے ایکسپٹ کیا. باقی ہر شخص
مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اسلام نے دھمکیاں دی، قتل کیا، چنڈے ماری، ہنٹر مارے، ہاتھ پاؤں توڑے. تو سر یہ دین مذہب اسلام امن کا گہوارہ کیسے ہے، یہ کون بتائے گا مجھے؟ تو بس یار، بس آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز ایک پیارا سا کامنٹ کر دیجیے گا. اوکے بائے.